وہ جو ایک کلچر ہے نا کہ کسی کی شادی ہوئی ہے اور کسی کی بیٹی کی پکچرز ہر واٹس ایپ گروپ میں جا رہی ہیں، دس واز سم تھنگ جو میں اپنی شادی پہ نہیں چاہتی تھی. جب آپ جنوری میں یونیورسٹی میں انٹر ہوئے ہو اور ود آل یور فیشن اور سارا کچھ آپ کی چلتے چلتے ہر دوست تعریف کر رہا ہے، اب آپ فیبرری میں گئے ہو حجاب کے ساتھ، تو ہاؤ کمز آپ کی اس طرح تعریف ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کو وہ جو اللہ تعالیٰ کا رحمان یا رحم والا کانسیپٹ ہے وہ پتہ چل جائے، جو ریئل کانسیپٹ ہے، جو ایسنس میں کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی جنت کی امیدیں لگانا شروع کر دیں. اسلام کی طرف آتے ہو، آپ کے فیزز ہوتے ہیں. انیشیل فیز میں ہمیشہ آپ کو اکیلے ہونا ہوتا ہے، پھر آپ جب اس پہ پرسسٹنٹ ہو جاتے ہو پھر آپ دعویٰ کی طرف آتے ہیں. ہمارے جو باپ دادا گزرے ہیں نا، ان سے وہ سوال نہیں ہونا جو ہم سے ہونا ہے، کیونکہ ان کے ٹائم پہ احادیث ایک کلک پہ کنفرم نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حرام والی زندگی بھی گزار رہا ہے اور وہ نان پریکٹسنگ بھی ہے، اس کی بھی فیڈ پہ کچھ نہ کچھ خیر آتی ہے. بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم everybody in our segment Youth First. Very inspiring and very motivational personality we have with us today in front of you. ماشاءاللہ ہماری کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی پرسنالٹیز یوتھ میں سے بھی اب آپ کے لیے انشاءاللہ لے کر آئیں جو آپ کے لیے ایک انسپریشن بنیں گی اور آپ کو وہ بتائیں گی کہ جو کچھ آپ کے اندر کوئی فیئرز ہیں، کوئی ڈاؤٹس ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے کہ نہیں آج کے وقت کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وی شیل شو یو انشاءاللہ پریکٹیکل ایگزامپل آف سم آف ریئلی گڈ people among youth, those who are not only highly educated, those who are not only pursuing the very important professions in the society too, but still they are very close to their Lord, they are very close to they are very dedicated to their society too, and inshallah really noble and good personalities in front of us. We have mashallah Miss Nimra Ahmed with us. Assalamu alaikum rahmatullah, and our future doctor inshallah. Miss Nimra, kaisi hain aap? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ I'm doing fine. How are you? Alhamdulillah, perfect, mashallah. Thank you so very much for joining us, for accepting our invitation too. It's really an honor for us that you people join us. We are welcoming, the people like her. We are really very eager to look forward to all those people, those who want to join us and they have a journey like her she has. ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں. ماشاءاللہ she is pursuing her medical degree, she is doing her MBBS, ماشاءاللہ she is in her 3rd year. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ماشاءاللہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہیں. ویری ریسنٹلی شی گاٹ میرڈ ٹو. بہت انسپائرنگ ان کی اسٹوریز، ان کا جرنی، ان کی چیزیں ہیں. ان سے ہم انسپریشن لیں گے اور سیکھیں گے بڑا کچھ، اور آپ کو سیکھنے کے لیے موقع ملے گا. مجھے آپ سب سے پہلے نمرا ایک چھوٹا سا کویسچن میں سے اسٹارٹ کروں گی. ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ماشاءاللہ یہ سارا ایک اس وجہ سے آپ ایسی ہیں ماشاءاللہ جو اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ کیا آپ کی فیملی کا سارا بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے، یا آپ کو کوئی جرنی ہے آپ کا جو تھوڑا سا چیلنجنگ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں ایکسپلین کریں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میری فیملی بیسک جس طرح ہر فیملی پاکستانی ریلیجس ہوتی ہے اس طرح میری فیملی تھی الحمد للہ. میرے فادر کی طرف سے اور میری ماما کی طرف سے بھی جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کو، ہم سب بہن بھائیوں کو ملے. لیکن وہ جو ہوتا ہے پراپرلی ایک بیک گراؤنڈ سے اسلام فالو کرنا، قرآن اور حدیث سے اسلام فالو کرنا، وہ نہیں تھا. اور وہی سو whoever جو بھی میں ہوں آج اور جیسا بھی میں دکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اور یہ ہے کہ لیکن یس مائی فیملی آلویز سپورٹیڈ ایوری چینج آف مائن. دے نیور ریزسٹیڈ اپارٹ فرام فیو کلچرل تھنگس جو کلیشز آتے ہیں. کوئی نہیں انشاءاللہ وہ تو ہوتا ہے، لیکن بہت سی فیملیز جو کہ اگینسٹ چلی جاتی ہیں نا پردے کے بھی اور اس طرح، تو وہ الحمد للہ میری فیملی نے نہیں کیا. ہمیشہ دے سپورٹیڈ می اور سارا. تو باقی چینج میرا اراؤنڈ آیا ہے 2020 اینڈ بفور دیٹ آئی واز اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیومن بینگ. اور بس 2020 کووڈ سے پہلے چینج آیا جس کے اندر شروع میں اٹس ناٹ لائک تب ایسا ہوتا تھا کہ میں جیسے نا نماز پڑھ رہی ہوں لیکن میری اپیرنس سے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ میں نمازی بھی ہوں. تو وہ ایک میرا فیز تھا شروع میں.
تو اللہ کی طرف سے ہی جرنی کچھ ایسی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ ایک بانڈنگ کروائی ٹو دا پوائنٹ کہ جب وہ بانڈ اتنا اسٹرانگ انف تھا کہ باہر کی جتنی ہوائیں ہیں اور باہر کی جتنی چینجز ہیں یا انفلوئنس ہے وہ میرے اندر کو انفلوئنس نہیں کر رہا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ آرام مطلب مجھے پتا تھا کہ میں نے پردہ کرنا ہے, لیکن وہی ایک ہوتا ہے نا اچھا کل کر لوں گی, اچھا آگے کر لوں گی, تو وہ والا فیکٹر تھا. لیکن ایک چیز تھی جس نے مجھے پردے پہ بالکل پش کر دیا اور میں نے کہا کہ نہیں اب میں نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ یہ تھا کہ میں نے انیشلی یاسمین مجاہد ہیں ان کو بہت زیادہ سنا ہے, تو شی سیڈ ون تھنگ, اور وہ یہ تھی کہ قیامت کے دن نا 2 طرح کے لوگ ہوں گے, یعنی 2 گروہ ہوں گے. ایک گروہ ہوگا جس کے پاس لائٹ ہوگی اور ایک گروہ ہوگا جس کے پاس لائٹ نہیں ہوگی. اب جن کے پاس لائٹ نہیں ہے نا وہ کہیں گے ہم نے بھی اچھے کام کیے تھے لیکن تم لوگوں نے ایسا کیا کیا جو کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے بھی تھوڑے بہت اچھے کام کیے تو تھے, یاد تو آ رہے ہوں گے ان کو. تو وہ جن کے پاس لائٹ ہوگی وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو نیکی کی سوچ آتی تھی اور وہ فوراً کر گزرتے تھے. اینڈ اس چیز نے مجھے بہت کلک کیا. میں واک کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ سنتی ہوتی تھی, تو میں نے کہا نمرا تمہیں بھی سوچ آ رہی ہے کہ تم ریلیجس ہو رہی ہو لیکن تم حجاب نہیں لے رہی, تو کہیں تم بھی ابھی نہ مر جاؤ اور پھر آگے ایسا ہو کہ اللہ سے ایسی حالت میں ملو کہ تمہارے پاس لائٹ نہ ہو, حالانکہ تم نے اچھے کام تھوڑے بہت کر لیے ہیں اب توبہ کے بعد. تو آپ کی اسی بات سے مجھے سبحان اللہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت بھی ایک آ گیا یاد کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک یہ جو اس طرح کے دلوں کے والے مسلمان ہوتے ہیں نا کہ جن کے اندر کوئی بات آتی ہے, یا جو صحابہ تھے ماشاء اللہ, تو ان کی ایک کوالٹی کیا تھی, ایک الفاظ آتے ہیں سمعنا و اطعنا, اے رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور ایک ایکچولی ایک اچھے مسلمان کی اور ایک دراصل مسلمان کی, مسلمان اچھا ہی ہوتا ہے, اس کی کوالٹی یہی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے بیان کیا ماشاء اللہ زبردست. اس کے بعد بس پھر میرا تقریباً سال میں نے صرف شاید نمازوں والا ہی کیا, اور سال بعد میں جا کے مجھے ریئلائز ہوا میں نے حجاب لینا ہے. بس وہ رات تھی, وہ رات والی واک تھی, اور پھر اگلے دن سے ہی میں نے حجاب لیا. کیونکہ نا میری پہلے بھی میں بہت دفعہ ریلیجس ہوئی ہوں لیکن میں نے آئی ٹک آف دا حجاب, اینڈ دیٹس وائی دس ٹائم آئی وانٹیڈ کہ اب جو میں حجاب لوں نا وہ میرا پکا والا ہو. تو اس لیے میرے اندر خوف تھا کہ کہیں میں لے کے دوبارہ نہ چھوڑ دوں, اس لیے بھی میری تھوڑی سی ریزسٹنس وغیرہ یا میں ریلکٹنٹ ہو رہی تھی. بس پھر اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ حجاب, اینڈ پھر میری جرنی تھوڑی اور زیادہ اسپیڈ اپ ہو گئی. Was it at that time? I think you hadn't started your no, because you're in 3rd year, so probably aapne at that time you had been in your probably FSC something like that. No. My like educational studies has also like a long story. Okay. I have done DPT 6 semesters DPT کے, and then now اب میں MBBS میں ہوں. اچھا اچھا, تو میری ڈگری کا بھی ایک شفٹ آیا. اچھا اچھا, ڈگری کا بھی شفٹ تھا, صحیح. تو دیٹس وائی مطلب تب میں DPT بیسیکلی کر رہی تھی. اچھا. بس پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی حجاب آ گیا, اور پھر تھوڑی اور اسپیڈ اپ ہوئی. اور ساتھ نا 2 چیزیں تھیں جو میں نے انیشلی اسٹارٹ کی تھی, اور میں نے وعدہ کیا تھا اس پہ میں نے مطلب گیو اپ نہیں کرنا اور بس کنسسٹنٹ رہنا اس میں. اور ایک تھا کہ نماز نہیں چھوڑنی, اور دوسرا تھا قرآن. ماشاء اللہ. تو قرآن کو میں نے وہی جو میرا کووڈ والا ہی ٹائم تھا نا, میں نے عربی میں پہلی دفعہ مطلب آفٹر وہ جو پارے ہم پڑھتے ہیں قاری صاحب سے, اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا. تو جب میں اس والی ایک دہرائی میں اینڈ کر رہی تھی نا, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کے نیچے تو ترجمہ بھی لکھا ہوا, میں ذرا دیکھ لوں یہ کیا ہے. وہ جب کیا پھر وہ ختم ہونے لگا, تو میں نے کہا اس کے نیچے تو تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوتا ہے. پھر میں نے وہ پڑھا ٹو دا پوائنٹ, پھر میرا ایکسپوجر ہوا الہدا وغیرہ ان سے, ان کے پرنسپل سے. پھر انہوں نے مجھے آن لائن لنکس وغیرہ دیے, پھر میں نے ان کی تفسیر وغیرہ اسٹارٹ کی. تو یعنی قرآن کے ساتھ ایک میرا تھا کہ یہ کرنا ہے. اب دیکھیے ماشاء اللہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمرا آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم لوگ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم ریلیجس اپنی ریلیجن اپنی ریالٹی, میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ریالٹی کی طرف آنا ہے, تو اگر کبھی بھی ہم آتے ہیں کبھی واپس جاتے ہیں, کبھی آتے ہیں کبھی واپس جاتے ہیں, کنسسٹنسی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. وہ ہے ہماری نماز
اور ہمارا قرآن سے تعلق. اور یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے. وی ٹو ان آور لائفس. آج ہم بھی جو مطلب یہ ہیں کہ ہم پیدائشی ایسے نہیں تھے, یا جوانی میں بھی جب ایک یوتھ بھی ہم لوگ بہت اگنورینس میں بھی رہے ہیں, لیکن یہ جو بات ہے جب آپ کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے, آپ کا رشتہ آپ کے, کیونکہ آپ کی نماز ایک صرف ایک ریچول نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 سجدے کیے اور آپ اٹھ کے آگے. نماز از اے میٹنگ ود یور لارڈ. اور جب آپ اپنے رب سے ملتے ہیں اور دوسری طرف اپنے رب کی کتاب جو اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں ان کو پڑھتے ہیں, تو آپ کی ایک بانڈنگ اپنے رب سے بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ماشاء اللہ میرے خیال سے آپ اس چیز سے پھر ہٹی نہیں ہیں ماشاء اللہ. اب اگر میں اپنی بات کروں یا اس طرح دیکھوں تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. آئی جسٹ اسٹارٹیڈ getting into the, because we had been abroad in Middle East. تو ہم لوگوں نے اس لیے کیا تھا کہ اچھا چلیں, my daughter she was very young, تو میں نے کہا چلیں کسی اچھی جگہ سے she should have her Quranic. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ many ladies are there connected with the Quran. بڑا اچھا لگتا تھا. اپنے اوپر تھوڑی embarrassment ہو رہی تھی کہ دیکھو ماشاء اللہ کتنا اچھا پڑھتی ہیں, ہمیں تو بس قرآن اتنا ہی پڑھنا آتا ہے. The moment we started getting in touch with the Quran, وہ جو آپ کے دل کے اندر ایک سکون, ایک اطمینان اور ایک اللہ کے پاس دیکھنے سے آتا ہے, وہ میرے خیال سے کسی چیز سے بھی نہیں آ سکتا. پھر آپ کی بانڈنگ جو اللہ سے مضبوط ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ رکھے. جزاک اللہ, بہت ہی اچھی لگی آپ کی یہ بات سن کر, سب کے لیے انسپریشن ہے. اب اس چیز کو پکڑ لیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ چیزیں ریزالو ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پاکستان میں بھی اسپیسیفکلی ہم نے بہت چینج دیکھا یہاں پہ آ کے. ہمارے جو کلچر کی جو ایک کلچرل چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پھر ہمارا دین ہمارے کلچر کے ساتھ بہت زیادہ مکس اپ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بھی ایک کلچر کا پارٹ ہی سمجھ لیا. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی ماشاء اللہ نمرا, آپ یہ بتائیے, آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آپ ایک بہت اچھی ڈگری پرسو کر رہی ہیں, آپ اپنے اس کیرب کے اندر اپنی یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہیں, آپ اور آپ ہی کی طرح کے ساتھ اور ماشاء اللہ ہماری بچیاں اور اور ینگسٹرز اور مسلمہ, وہ جب اس طرح کے اپنی ایک پرسنالٹی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں, ڈو دے فیس اینی چیلنجز اور ڈیڈ یو فیس سم چیلنجز, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. میرے اگر میں پرسنلی اپنے لحاظ سے دیکھوں تو شاید مجھے چیلنج جو سب سے بڑا آیا ہے وہ میری دوستی میں آیا تھا, فرینڈشپس میں. لیکن باقی بھی چیلنجز ہیں جو کہ میں اب ڈیل کرتی ہوں, کیسز تو ان لڑکیوں کو آتے ہیں. اگر ہم کالج کے انوائرمنٹ میں یا آپ کہہ لو کہ یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں, وہ چیلنجز بیسیکلی میں سمجھتی ہوں, جتنا ابھی تک کا میرا قرآن کا بھی مطالعہ ہے اور جتنا ایکسپیرئنس بھی ہے, وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک لڑکی بچپن سے ہی بغیر ویلیوز کے بڑی ہو رہی ہے نا, تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ارد گرد کی چیزیں انفلوئنس کریں گی. اب اگر وہ بے شک وہ حجاب لے لے, بے شک وہ پردہ کر لے, بے شک وہ جو بھی کر لے, لیکن اگر اس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے تو ضرور اس کے اوپر ارد گرد کی چیزیں افیکٹ کریں گی. اگر آپ ہسٹری دیکھ لو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ہیں, کس کے اوپر مشکلات نہیں ہیں, سب پہ آئی ہیں, سب نے چیلنجز فیس کیے ہیں. تو جب بھی کوئی اسلام کی طرف آتا ہے, ہمارا نا یہ ایک ڈیلیما بلٹ ہوا تھا, اب نہیں ہے, تھا کہ آپ اسلام کی طرف آؤ گے تو ایوری تھنگ ول بی کلرفل, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. بٹ وین یو کم, لائک آپ صحیح اسلام میں آتے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں چیلنجز نہیں آئیں گے. الٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے, یعنی مفہوم بتا رہی ہوں, کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا کہ ابھی تو تمہارے اوپر وہ مشکلات ہی نہیں آئی جو ہلا ہی نہیں گئے. ہاں, تو یہ ایک چیز ہے کہ میں کہتی ہوں وہ لڑکیوں کے, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں, ان کے ساتھ مشکلات اس لیے آتی ہیں کیونکہ وہ ہونی ہیں, مشکلات آنی ہیں. تو جب میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ میں آپ سے پیار کرتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا نا, چاہے وہ دوستی کے تھرو ہے, چاہے وہ ماں باپ کے تھرو ہے, چاہے وہ ان ساری چیزوں کے تھرو ہے. تو جو ہرڈلز ہیں وہ مینلی ہرڈلز لڑکیوں کو آ رہی ہوتی ہیں کہ کیونکہ سوسائٹی نے ان کی جو سائیکی ہے وہ یہ بنا دی ہوتی ہے کہ تم پیاری ہو, تم خوبصورت ہو. اب جب وہ کرل بال آپ کو حجاب میں کور کرنے ہیں, جب آپ جنوری میں یونیورسٹی میں انٹر ہوئے ہو اور ود آل یور فیشن اور سارا کچھ آپ کی
چلتے چلتے ہر دوست تعریف کر رہا ہے. اب آپ فیبرری میں گئے ہو حجاب کے ساتھ, تو ہاؤ کمز آپ کی اس طرح تعریف ہوگی؟ بالکل. الٹا مجھے اپنے اوپر ایک کامنٹ یاد ہے, میں نے جب حجاب اسٹارٹ کیا یونیورسٹی میں, تو مجھے نا ایک دوست نے کہا تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی؟ تو دے ور لائک کہ اچھا شادی کے ساتھ حجاب کا کنیکشن ہے. تو یہ کہ یعنی میرا ایک تو یہ ہرڈل آتی ہے کہ کیونکہ ان کی جو پرسیپشن ہے اپنی ورتھ کی وہ بیوٹی کے اوپر ہوتی ہے, ایک تو یہ ہرڈل آتی ہے. دوسری ہرڈل آتی ہے اس کی دوستوں کی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ پہلے ایک ایسی کمپنی میں تھے جو کہ ہر جگہ جا رہی ہے اور مطلب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وین یو ٹوک آن دا حجاب تو تھوڑی ریلکٹنس آتی ہے دوستوں میں, ٹھیک ہے. اب پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اپنا یاد ہے, میں نے کیونکہ نمازیں پکی کی ہوئی تھیں, چاہے میں حجاب نہیں بھی لے رہی لیکن میں نمازوں کی پکی ہوئی بھی ہوں. اب جب ہم لوگ, مجھے یاد ہے ہم ایک کیفے بیٹھے ہوئے تھے, یونیورسٹی کا ہی ٹائم تھا, تو میں نے نا دوستوں کا, ہم لوگوں نے آرڈر دے دیا ہوا تھا, میں نے کہا یار ظہر کا ٹائم ہو گیا, ابھی ہم جا کے نا نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ نماز کا وہی ایک فل کانسیپٹ تھا, جو کر رہے ہو اٹھ کے جا کے نماز پڑھو, یہ کانسیپٹ تھا. تو میں نے کہا یار اٹھو ہم نا نماز پڑھنے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اچھا کھانا کھا لیتے ہیں پھر ہم چلے جائیں گے. تو میں اپنی فل ہائپ میں تھی اس ٹائم پہ, تو میں نے کہا نہیں, میں اٹھی وہاں سے اور میں اکیلی جا کے میں نے نماز پڑھ لی. تو مطلب یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں نے, تو وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بانڈ بنایا, ٹو دا پوائنٹ وہ بانڈ اتنا اسٹرینتھ فل تھا کہ مجھے باہر سے اتنا افیکٹ نہیں پڑا, آلدو وہ چیزیں میں نے فیس ضرور کی تھی. تو دوستی, اور مجھے لگتا ہے یہ بیوٹی والا فیکٹر ایک کافی مین ہے کہ دوستی آپ کو کھونی پڑتی ہے. بہت سے دوست آپ کی یعنی جو ریلیجس جرنی ہے نا اس میں نکل جائیں گے, نہیں مطلب وہ اسٹاپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, اچھا وہ روک رہے ہوتے ہیں. آپ اب جیسے میں ہوں نا, تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سنسیئر دوست دیے ہیں ہمیشہ. بہت کم ایسا ہوگا کہ کسی دوست نے دھوکہ دیا ہو. تو لیکن نا وہ دوست ایسے تھے کہ دنیاوی طور پہ بہت سنسیئر ہے لیکن دینی طور پہ مجھے پش نہیں کر رہے خیر کی طرف. تو میرا جب یہ انیشلی اللہ کے ساتھ بانڈنگ بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, اب میں نے اسٹیپ اپ کرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری دوستوں سے پیچھے کیا. اب وہ کس طرح کیا وہ ایک لمبی اسٹوری ہے, لیکن خیر اب وہ جب دوست میری لائف سے سائڈ پہ ہوئے ہیں نا, حالانکہ وہی دوست تھی جس نے مجھے دین کی طرف کا پش دیا. یعنی اس نے کہا کہ میرا ایک کافی ورسٹ فیز تھا, اس میں اس نے مجھے ایک بات کہی کہ نمرا تم نے سب ٹرائی کر لیا ہے, وائی ڈونٹ یو ٹرائی اللہ دس ٹائم. اینڈ اف یو سی دس گرل آج بھی, تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ والی کوئی بات کر بھی سکتی ہے. تو اس طرح کا سین تھا. میں نے کہا یار بری آپشن تو تم نہیں دے رہی. پھر میں نے اسٹارٹ کیا اور پھر آج میں یہاں پہ ہوں. لیکن پھر لیٹر آن یہ ہوا کہ وہی جو دوستیاں تھیں نا میری, وہ مجھے دین کی طرف بہت زیادہ پش نہیں کر رہی تھیں. پھر جب میں نے یہ آبزرو کیا تو آئی ہیڈ ٹو گیو اپ آن دا فرینڈشپس. مطلب پھر میں نے اس چیز سے یہ سیکھا کہ ہر رشتہ آپ کے ساتھ ایک ٹائم تک ہے, جب تک اس نے آپ کی زندگی میں کوئی کردار ادا کرنا ہے. بس پھر یہ دوستیاں ختم ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی نالج میں وہ ایک انکریز دیا. تو یہ دوستی والا ماشاء اللہ. دیکھیے ایک سیکریفائس سے مجھے سبحان اللہ کتنا ایک بات ہے نا کہ کیسی ایسی خدا کی ذات ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے اللہ کی راہ میں تمہارے لیے سب سے محبوب ہے. یوتھ کے لیے دوستیاں بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں, اور اب اللہ کی خاطر کے لیے اگر آپ نے اس چیز کو قربان کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونے دیتے. زبردست. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر سائیکولوجیکلی تو ایفیکٹس آتے ہوں گے. اگر کسی مطلب اگر آپ نے دیکھا ہو اپنے ارد گرد کی ایگزامپلس دیکھی ہوں, چلے ماشاء اللہ آپ کا تو ایک اسی لیے سمجھ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سے بانڈنگ, ایک اسٹرانگ بانڈنگ, اور سب سے پہلی پریورٹی پہ رب کی ذات, پھر باقی ساری چیزیں, تو چیزیں حل ہوتی ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی بچیاں یا ہماری کوئی اس طرح سے یوتھ کوئی ٹرائی کرتی ہے اس طرف آنے کی, پھر اس کو ایسے کوئی چیلنجز جب فیس کرنے پڑتے ہیں تو سائیکولوجیکلی ان کے لیے کوئی ڈسٹربنسز وغیرہ ڈو یو فائنڈ اراؤنڈ سچ تھنگس؟ آئی تھنک سائیکولوجیکلی یہی ہوتا ہے کہ ان کو انفیریئر محسوس ہوتا ہے.
سب سے مین چیز یہ ہے، چاہے وہ دوستوں کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے یا فیملی کی طرف سے آ رہی ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے حجاب لے لیا یا میں نے داڑھی رکھ لی، ویسے حجاب اور داڑھی از ناٹ دا مین تھنگ، وہ تو آپ کی اس طرح ہے، پریکٹیکلٹی میں آ ہی جاتی ہے، لیکن یعنی آپ اگر اللہ کو اپنی پرائیورٹی بنانا شروع کر دو گے تو آپ بورڈم میں چلے جاؤ گے، آپ ایک بور انسان بن جاؤ گے، آپ کول نہیں رہو، کانفیڈینس لوز کرتے ہیں ایسے بچے. میرا خیال ہے اگر ان کو ایک پازیٹیو پش ملے تو پھر وہ کانفیڈینس لوز نہیں کرتے، لیکن ہاں کچھ لوز کر بھی سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو آپ کی اپنی ایگزامپلس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بچیاں ماشاء اللہ کرنا چاہتی ہیں تو دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کر سکتی ہیں اپنی یونیورسٹی لائف کے اندر؟ دیکھیں اس میں 2 فیکٹرز ہیں، ایک تو آپ کا مائنڈ سیٹ کا فیکٹر ہے اور دوسرا پریکٹیکل چیزیں ہیں. اگر آپ مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہو تو وہی مائنڈ سیٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کو سامنے رکھیں اور آخرت کو سامنے رکھیں کہ اللہ میرا سب کچھ ہے، ہی از دا سینٹر آف مائی لائف، اینڈ جو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے میرے لیے سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے. اور پھر آخرت کو سامنے رکھنا ہے کہ جب آخرت میرے سامنے ہوگی تو پھر ہی ایسا ہوگا کہ میں یونیورسٹی میں انٹر ہوں گی اور مجھے اگر ٹاپس میں بھی لڑکیاں دکھ رہی ہیں تو مجھے افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ میرا فوکل پوائنٹ چینج ہو چکا ہے. سو وین مائی فوکل پوائنٹ از آخرہ، دنیا کے چینجز ول ناٹ افیکٹ می. سو سب سے پہلے بے شک آپ پریکٹیکل چیزیں بھی کر لو، آپ چینج ہو جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے اگر مائنڈ سیٹ نہیں چینج. سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ، اور ہمارا فوکل پوائنٹ آخرت ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور تبع تابعین اینڈ ایوری ون، سب کا فوکل پوائنٹ واز آخرہ. بالکل. تو جب آخرہ فوکل پوائنٹ ہوگا سارا معاملہ ویسے ہی سیٹ ہو جائے گا. پریکٹیکل چیزوں پہ اگر ہم آئیں گے، اس میں ہمارا ڈسپلن بہت مین چیز ہے. تو پریکٹیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ڈسپلن کریٹ کرنا ہے. مائنڈ سیٹ ہو، یعنی ہو گیا آپ کا، ناؤ یو ہیو ٹو موو ٹورڈز بیکمنگ لائک ایک ڈسپلن والا شخص. اب جب ڈسپلن ہوگا، وہی ہے کہ اس میں کنسسٹینسی بھی امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں منڈے کو اپنا فل شیڈیول بنا لوں گی اور پھر میں ٹیوزڈے کو ٹھپ ہوئی ہوئی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے پریکٹیکلی دیکھنا میں کتنا کر سکتی ہوں. جیسے میں نے جس طرح بتایا کہ آپ کی 2 مین چیزیں ہیں، نماز اور قرآن. تو نماز تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، جس بھی طرح آپ نے مینیج کرنی ہے آپ کرو گے. فجر آپ کی گھر پہ ہوتی ہے، ظہر آپ کی حد یونیورسٹی میں ہو سکتی ہے. جیسے اب الحمدللہ میجورٹی یونیورسٹی کے اندر نماز کی جگہ ہوتی ہے لڑکیوں کی، بس آپ ڈھونڈو کہ وہ کہاں پہ ہے. ہوتی ہے، جیسے لڑکیوں کا کامن روم ہوتا ہے، اگر نہیں ہے نماز کی جگہ، مسجد نہیں ہے، تو یو کین گو ٹو کامن روم، وہاں پہ آپ نماز ادا کر لو. اور اس کے بعد آپ کی اگلی جو نمازیں ہوتی ہیں، جیسے پھر کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو 5 بجے تک رہتی ہیں، تو آپ عصر بھی وہاں پہ پڑھ سکتے ہو. باقی نمازیں آپ نے گھر پہ مینیج کرنی ہے. پھر قرآن کا آتا ہے، تو یہ قرآن کو آپ کیسے مینیج کر سکتے ہو؟ جس طرح میں کرتی ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ بے شک آپ آدھا گھنٹہ دو، لیکن وہ دو جس میں آپ کا مائنڈ فریش ہے اور اس ٹائم پہ آپ کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے. آپ اس بات پہ نمرا میں کہوں گی کہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آدھا گھنٹہ بھی کوئی نہیں دے سکتا، کوئی 15 منٹ دے دے، لیکن دے آپ کی وہ والی بات کنسسٹینسی کے ساتھ. کنسسٹینسی بالکل، چاہے جتنا بھی تھوڑا ٹائم دے، لیکن وہی بات ہے، بہت اچھی بات، فریش مائنڈ سے دو اور ریگولر دو. جی بالکل، بتائیے. اور وہ ہوتا ہے فجر کے بعد. تو وہ بہت مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگلی بھی بہت آئیڈیل ٹائم ہے اپنی پروڈکٹیو چیزیں کرنے کا. تو جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مینیج کر پاتے ہیں فجر کے بعد اور یونیورسٹی سے پہلے، یہ ٹائم بڑا آئیڈیل ہوتا ہے آپ کا قرآن کے لیے، کیونکہ شروع میں جب دن کے آغاز میں نے قرآن ایڈ کر لیا نا، تو وہ میری تھرو آؤٹ اس میں ریفلیکٹ کرے گا. اور پھر ایک ایک کر کے نا اپنی بری ہیبٹس کو چھوڑنا، ریکگنائز کرنا، لسٹ ڈاؤن کرنا، یہ چیزیں ہیں جو مجھے چھوڑنی ہیں، پھر ان پہ پریکٹیکلی کام کرنا. اس مہینے یہ مائنس ہو رہا ہے، اس مہینے یہ مائنس ہو رہا ہے.
اور پھر کیوں کہ یہ سب مکس اپ چل رہا ہے. میں کہتی ہوں قرآن آپ کی سب سے مطلب ایک ایسی کتاب ہے جس نے 110% آپ کی پرسنالٹی چینج کرنی ہے. تو جب آپ آرام آرام سے گناہ ہٹا رہے ہو, آپ خیر کی طرف جا رہے ہو, آپ توبہ کر رہے ہو, اینڈ یو آر لیٹنگ قرآن ورک آن یو. قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہو اور قرآن بھی پڑھتے رہو. ایسے پھر قرآن آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کرتا, کیونکہ بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار قرآن پڑھے ہوں افیکٹ نہیں ہو رہا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میں نے کوئی 7-8 گھنٹے اسکرولنگ کرنی ہے, آدھا گھنٹہ قرآن کو دینا ہے. تو وہ اسی طرح ہو گیا کہ میں ہیلدی ڈائٹ لینا چاہ رہی ہوں لیکن میں برگرز اور پیزاز بھی کھا رہی ہوں. تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے جس سے آپ بیلنس کر سکتے ہو. آپ کی اس بات سے مجھے کہا کہ اسکرولنگ والا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, اسی سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو سوشل میڈیا ٹرینڈز اور انفلوئنسرز اور یہ جو اتنی زیادہ ایک ایڈکشن ہے, یہ آج کل کی جو ہنڈرنس ہے ہماری اسلام کی پریکٹس کے لیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا پرابلم another one؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. میرے 2 سال گزرے ہیں ہاسٹل میں, پچھلے 2 سال. میں ریسنٹلی لاہور واپس موو ہوئی ہوں. تو ہاسٹل میں میری ایک دوست ہوتی تھی, تو وہ اسلام کی طرف آئی, الحمد للہ اس کا چینج آیا. مطلب شی از فرام بیکن ہاؤس اور یو کین امیجن دیٹ کائنڈ آف پرسن. اب وہ اسلام کی طرف آئی, ریلیجس ہوئی, اور اس کے اندر یو کی ناٹ امیجن اس کے اندر کتنا پوٹینشیل میں نے دیکھا نالج کا اور ان سب چیزوں کا. تو لیکن وہ بہت پروگریس نہیں کر پاتی تھی جسٹ بیکاز آف دا اسکرولنگ. شی یوز ٹو سلیپ سو مچ اینڈ اسکرولنگ بہت کرتی تھی. اور میں اس کو کہتی تھی یار یہ 2 چیزیں تم چھوڑ دو, تم پروڈکٹیو مسلم ہو جاؤ گی. وہ ٹرائی کرتی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے, لیکن یہ کہ بہت زیادہ افیکٹ ہے. اور خاص کر نا اب نیگیٹو افیکٹ جو میں دیکھ رہی ہوں, یو کین ڈس ایگری ود می, لیکن جس طرح اب ہم نے نا حجاب کو بھی فیشن بنا دیا. مطلب ایک عورت کا جو وے آف کیرنگ ہر سیلف وہ جو ہے وہ اب ایک فیشن بن گیا. تو جب آپ نے حجاب بھی فیشن بنا دیا تو حجاب کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. تو انفلوئنسنگ مطلب اس ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ میں ایون ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی ریسنٹلی, اور وہ اسٹڈی یہ تھی کہ جب سے نقابیز انفلوئنسرز آئی ہیں نا تب سے لڑکیوں نے نقاب لینے میں کانفیڈینس فیل کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ نقاب کے ساتھ بہت سی اور چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ پھر وہ بھی انفلوئنس ہو رہا ہے, اچھا یار یہ نقاب کے ساتھ حجاب کے ساتھ یہ کر رہی ہے تو میں بھی وہ کر سکتی ہوں. جس طرح ریسنٹلی غزہ والا جتنا معاملہ ہوا ابھی بھی جو چل رہا ہے, تو اب میرا جو پبلک پیج ہے, میرا بہت دفعہ دل کرتا تھا کہ اگر کوئی اسلامک فنی چیز ہوتی ہے نا آپ وہ شیئر کر دو. میرا بہت دل کرتا تھا کبھی کبھی کہ اچھا یہ شیئر کر دیتی ہوں, لیکن میں وہ کرنے سے رک جاتی تھی. یا اپنی اگر میری لائف میں کچھ فن ہو رہا ہے وہ میں پوسٹ کرنے سے رک جاتی تھی اس بیس پر کہ میرا انفلوئنس کیا جائے گا, کہ امت کے ایک حصے میں اتنا پین ہے اور میں کچھ کیجول پوسٹ کر رہی ہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں نارمل ہیں. تو یعنی ایک یہ چیز نا میں نے تھوڑی سی فیل کی کہ ہم لوگ اگر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیا انفلوئنس لوگوں میں ڈال رہے ہیں. تو یس اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے, بہت زیادہ افیکٹ ہے. اب وہی بات ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, اگر آپ کو پازیٹیوٹی نہیں پھیلا رہے تو اس کے بہت ڈراسٹک جو ہے نا بیڈ ریزلٹس ہم اپنے معاشرے میں آج کل یوتھ میں دیکھ بھی رہے ہیں, جن کی ریسنٹلی اگزامپل ابھی ایک ہمارا ایک جو ٹک ٹاکٹر تھیں ثنا یوسف شاید ان کا جن کا نام تھا, ان کے مرڈر کے اسلام آباد میں. بالکل. اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت سوچنے کا معاملہ ہے اور بہت سارا لیسن ہے ہماری یوتھ کے لیے کہ یو نو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اب اگر آپ کو میں تھوڑی ساری یہ باتیں چند ایک اس کو بہت ضروری بھی باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے, میں ویٹ ہی کر رہی ہوں کہ ہم تھوڑا سا یہ میٹر ڈسکس کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیے, ایک جو ہے کہ کچھ ہم کہتے ہیں جی چاہتے ہیں ہم کہ ہم لوگ آئی وانٹ ٹو ریگریٹ ریئلی somebody who feels کہ نہیں چل رہا ہے, غلط ہے, مانتے بھی ہیں, ہوتا بھی چلا جا رہا ہے, لیکن بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, نہیں کر پاتے, ریگریٹ بھی نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو چاہتے ہیں ایک اسٹیپ لے کر آنا, نہیں کر پاتے. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ اور کوئی ایزی کیا اسٹیپ ایک یوتھ لے سکتی ہے کہ وہ بس کر لے تو پھر دیکھے کہ انشاءاللہ اس کے لیے آسانیاں ہوں گی؟
مطلب ایک یوتھفل انسان ہے جس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے لیکن کر نہیں چینج پا کی رہا، طرف اسٹیپ نہیں لے آ نہیں پا رہا. بالکل. اس میں سب سے پہلے وہی میرا خیال ہے ہر چیز کا ہی آنسر مائنڈ سیٹ ہے اچھا. کہ آپ اس میں بھی اپنے مائنڈ کو جب یہ بتاؤ گے کہ یہ سوچ انسان کو تب آتی ہے کہ انسان جب یہ فیل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جج کریں گے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ میں بھی اپنی فیلنگس کو اپنے ساتھ والے شخص کو نہیں بتاؤں گی تب تک جب تک مجھے اس سے کمفرٹ زون نہیں ملے گا. تو دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل یور سیلف اس کہ میں چاہے صبح سے لے کے رات تک گناہ بھی کر رہی ہوں اس سے اگلے لمحے بھی آؤں گی اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا وہ جس طرح حدیث ہے کہ کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آرمز. اینڈ اس میں نا جیسے آپ کہہ لو کہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کو وہ جو اللہ تعالیٰ کا رحمان یا رحم والا کانسیپٹ ہے وہ پتہ چل جائے، جو ریئل کانسیپٹ ہے، جو ایسنس میں کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی جنت کی امیدیں لگانا شروع کر دیں. تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا شیطان کا یہ حال ہے تو ہم کہاں پہ لائے کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ ایک ماں نے اگر 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا ہے تو بچہ چاہے جو بھی غلط کام کرے نا وہ ماں اس کو ایکسیپٹ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بیونڈ ماں کا پیار. بالکل. وہ جو 70 والا فیکٹر آتا ہے وہ اصل میں 70 نہیں ہے، وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے میٹافوریکلی ہاں تمہاری امیجنیشن سے بھی اوپر میری محبت ہے. اور اس میں بس ایک چیز جو میں اس طرح کے لوگوں کو کہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج اگر آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہے ہو یا اگر آپ کی وہ سانس چل رہی ہے، اگر آپ کا دل دھڑک رہا ہے اور اگر آپ کے مسل موو کر رہے ہیں، آپ کی موومنٹ کروا رہے ہیں، تو ٹرسٹ می اٹ از بیکاز اللہ تعالیٰ ہیز ناٹ گیون اپ آن یو. اینڈ جب آپ اپنے آپ کو بیٹھ کے اکیلے یہ بات کہو گے نا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ گیو اپ نہیں کیا، تو دل سے خود آواز آئے گی کہ تم اللہ کے اوپر کیوں گیو اپ کر رہے ہو. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو ٹیل یور سیلف کہ ڈونٹ گیو اپ آن اللہ تعالیٰ. اینڈ ریمبر ون تھنگ کہ وائی اٹ ہیز آلویز بین ٹولڈ کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا میں کہتی ہوں اچھا چلے ہم موت کو کثرت سے یاد نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہ کریں. ہم اپنے رب سے ملاقات کو تو یاد کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر رب سے ملنے کی امید اور ایک لگن اور ایک جستجو اور اس کو فیل کریں کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے تو ہمیں کس حالت میں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا ہم ایک شرمندگی کی حالت میں، ایک بے بسی کی حالت میں، یا قرآن میں ان لوگوں کا ذکر آیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی حالت میں ملنا پسند کریں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑائیں گے یا اللہ ایک موقع دے دے، بس ایک موقع دے دے، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے بس واپس بھیج دے، میں اب ایسا نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں زندگی میں بہت سارے موقع ملتے ہیں نمرا، ہمیں ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اس موقعوں کے بعد، تو وہ تو اس وقت تو ممکن نہیں ہوگا. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے یہ نمرا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اچھا ہم ٹھیک ہے، ایک کسی نے بھی ایک کر لیا، سوچ لیا، آ بھی گئے، ماشاء اللہ آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، ہم نے اب اپنی کنسسٹینسی اس کے اوپر کیسے رکھنی ہے؟ اب اس کو کہتے ہیں نا چھوڑنے کے لیے کیا کیا ریمیڈیز ہیں، کچھ تھوڑی ساری وہ بھی بتا دیں. ایک تو آپ نے پہلا اسٹیپ لے لیا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کہ کسی طرح کے، سوری ٹو انٹرپٹ، کہ وہ دوبارہ ان غلطیوں، ان گناہوں میں پڑے نا جو پہلے وہ کر چکی ہے. اس میں بہت مین فیکٹر آتا ہے آپ کی کمپنی کا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی، کیونکہ بہت دفعہ بہت لڑکیاں وہی جس طرح ہم لوگوں نے پہلے ہرڈلس کی بات کی ہے نا، تو وہ دوستیں ہی ہوتی ہیں جو آپ کو آگے نہیں جانے دے رہی ہوتی ہیں، یا دوستیں ہی ہوتی ہیں جو آپ کو آگے پش کر دیتی ہیں. تو اگر تو آپ کی کمپنی ایسی ہے جو کہ آپ کے اسلام کو فائدہ نہیں دے رہی، تو شروع کے دنوں میں کہوں گی گیو اپ کر دو. ٹھیک ہے، مطلب بہت یہ تھاٹس آئیں گی کہ اچھا اسلام، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو اسلام میں آ کے پتھر دل ہو گئی ہو. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اسلام میں نا، آپ اسلام کی طرف آتے ہو، آپ کے فیزز ہوتے ہیں. انیشیل فیز میں ہمیشہ آپ کو اکیلے ہونا ہوتا ہے، پھر آپ جب اس پہ پرسسٹنٹ ہو جاتے ہو پھر آپ دعویٰ کی طرف آتے ہو. تو وہ بعد والا فیز ہے، وہ شروع والا فیز نہیں ہے. شروع میں یو ہیو ٹو ورک آن یور ہارٹ. اب جس دل کو خراب کر لی ہے اس پہ
اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا فیکٹرز ہیں جو ریالٹی میں آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے آپ کی ایڈکشنز ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی ڈرامہ ایڈکشن ہو, مووی ایڈکشن ہو, نیٹ فلکس ایڈکشن ہو, میوزک ایڈکشن ہو, دوستوں کی ایڈکشن ہو, بالکل بوائے فرینڈ وغیرہ ہو, یا کوئی بھی اور ہو, یا ہو سکتا ہے ایکسٹرا اسکرولنگ ہو, وہ بھی ایڈکشن ہے. تو آپ نے ان ایڈکشنز کو دیکھنا ہے کہ یہ ہے میرے اندر. اگر ہیں تو آپ کو 1 by 1 اسٹیپ بیک کرنا ہے, اور اس میں آپ کو شیطان نے ٹرسٹ میں یہی وسوسہ دینا ہے, تم پتھر دل ہو رہی ہو, اللہ تمہیں رحم, اللہ رحمان ہے, اللہ تمہیں رحم سکھاتا ہے, تم کیوں اتنی پتھر دل ہو رہی ہو. یہ آپ کو سب وسوسے آئیں گے. اور ٹرسٹ می, جس دن انسان شیطان کی سائیکالوجی کو سمجھتا ہے نا, انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اور پھر پتہ ہے اسلام پہ چلنا بھی آسان ہوتا ہے اگر آپ شیطان کو سمجھنا شروع کر دو, شیطان کو سمجھیں, تو اس کی چالوں کو سمجھیں, چالوں کو سمجھیں, وسپرنگ کو سمجھیں. ماشاءاللہ. تو اس میں ایک چیز یہ کہ آپ نے لسٹ ڈاؤن کر کے آپ نے 1 by 1 گیو اپ کرنا ان چیزوں کے اوپر, اور مینلی کمپنی ہے اور آپ کی ایڈکشنز ہیں اس. اور جب یہ چیزیں جاتی ہیں نا تو آپ کے پاس اتنا فری ٹائم ہوتا ہے, آپ کہتے ہو یار اس فری ٹائم میں کروں کیا. پھر اس میں آپ نے پہلے اللہ سے, اور ان سب چیزوں سے پہلے آپ نے اللہ سے کنورسیشن کرنی ہے. دس از ون رول جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں, کوئی چیز آپ کی اللہ کے ساتھ کنورسیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. سو وہ کنورسیشن آپ کی ایز اے دوست چلنی ہی چاہیے all the time. And conversate with him as if you are really looking that Allah is there somewhere around you. اور جیسے آپ اپنے کبھی بہن بھائیوں, دوستوں یا کسی سے بات کرتے ہو نا کہ یا اللہ, مطلب میں, یہ آپ کی بڑی مزے کی بات اس لیے کیونکہ دس از دا پریکٹس, یہ نا کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑا مزہ آتا ہے اس میں. آپ اللہ سے جب بات کرتے ہو نا بڑے کیجول میں کہ اندر محبت کے ساتھ, تو وہ آپ کو اللہ کے ساتھ ایک رشتے کو ایک ظاہر کرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ استاد نعمان علی خان جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, ایک اس میں لیکچر میں وہ بتا رہے تھے کہ جو آپ کا ریئل اللہ کے ساتھ محبت ہے نا, اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ آپ رینڈملی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بے شک پبلک میں ہے, اور وہ ایسے ہی بات کر رہا ہے جیسے وہ ایک انسان سے بات کر رہا ہے, اور اس کو پرواہ نہیں ہو رہی میرے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے. وہ ریئل پیار ہے. ہم لوگوں کو تو ہمارا کانفیڈینس نہیں ہوتا نا کہ ہم پبلک میں اس طرح بات کر لیں, تو یہ چیز ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بعد یہ پریکٹیکل اسٹیپس لینا, وہی کہ یعنی اللہ تعالیٰ از اے پرائیورٹی اینڈ دین کمز یور پریکٹیکل ایفرٹس. ماشاءاللہ. اور جب آپ ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں, اپنی ایڈکشنس کو, ایڈکشنز ان اینی فارم, تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے. یو گیٹ ٹائم ٹو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا whispering of shaitan or reality of shaitan, then you come to know about the worth of the love of Allah. اور جب آپ کو ٹائم ملتا ہے اور آپ اس کی طرف جاتے ہو تو پھر انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, آج کل ہمارا ماشاءاللہ ہم ایک ہوپ فل بھی ہیں. ہمارے لیے ہماری جتنی یوتھ آج انٹیلیجنٹ ہے, ہماری یوتھ آج جتنی ماشاءاللہ ایک انرجیٹک ہے, اور ایک میں کہتی ہوں کہ مطلب ہر کوالٹی آج کے وقت پہ یوتھ میں موجود ہے, ہر فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے, ہر چیز, اور بہت کہتے ہیں نا آپٹمسٹک اپروچ ہے ہماری, ایک پازیٹیو اپروچ ہے ان کے بارے میں. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنی ارد گرد, اپنی ایجوکیشنل لائف میں, اپنی انسٹیٹیوشنز, اپنے کالجز, یونیورسٹیز میں, وٹ ڈو یو فائنڈ, وٹ از دا ٹرینڈ آف یوتھ ٹوڈے؟ اگر آپ پرسنٹیج میں جائیں تو کوئی کمپیریزن کرنا چاہیں تو کیا بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کیسا ہے؟ آپ نے ایک بات کی جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ تھی کہ آج جتنی ایکسیسیبلٹی ہو چکی ہے دین کو لے کے, تو ہمیں نا یہ بات ایز اے یوتھ بھی ریئلائز کرنی چاہیے کہ قیامت کے جو وہ سوال ہیں ان میں ایک پراپر الگ سوال, یعنی عمر کے بعد ایک پراپر سیپریٹ اللہ تعالیٰ نے کوادرنٹ دیا ہے جوانی کو. بالکل. سو دیٹ مینس جوانی ہیز سم تھنگ جو آپ کی باقی لائف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جوانی کا ایک ایک منٹ باقی پوری لائف میں یعنی آپ کا کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ آج کے زمانے میں جتنا دین آسان ہوا ہے اتنا آج سے 10 سال پہلے یا کہہ لیں 30 سال پہلے اتنا نہیں تھا. تو جب ایک چیز جتنی آسان ہو جاتی ہے
اس کا سوال اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس اتنی ایکسیسیبلٹی تھی، تم نے کیا کیا. بالکل. تو ہمارے جو باپ دادا گزرے ہیں نا، ان سے وہ سوال نہیں ہونا جو ہم سے ہونا ہے، کیونکہ ان کے ٹائم پہ احادیث ایک کلک پہ کنفرم نہیں ہوتی. قرآن کی آیت ایک کلک پہ نہیں آتی تھی. تفاسیر، مطلب میں تو حیران ہوتی ہوں، جس طرح اب میں استاد نعمان سے کر رہی ہوں تو میں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ دا کائنڈ آف نالج جو آپ کے اوپر آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک پلیٹ فارم سے یا مطلب جہاں سے بھی جو لے، یعنی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی، بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، جب اتنی ایکسیسیبلٹی آ گئی ہے اور پھر نوجوان چوز کرتا ہے کہ میں نے عیاشی کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا کوئی وہ جواب نہیں دے سکتا. بالکل. دوسری، اب پھر آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ کیا چینج آ رہا ہے، دیکھیں اس میں جیسے جیسے وہی وقت گزر رہا ہے نا، تو فتنہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. حرام اتنا زیادہ نارملائز ہو رہا ہے. بالکل. اور ماں باپ نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے. جس طرح اچھائی ایک کلک پہ ہے نا، برائی بھی ایک کلک پہ ہے. ہاں، برائی بھی ایک کلک پہ ہے. بالکل. برائی بھی اتنی ایکسیسیبل ہو چکی ہے جتنی آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ پازیٹیو چینج لیکن وہ آ رہا ہے جو کہ آج سے 5 سال پہلے، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، کہ نہیں تھا. یعنی مجھے یاد ہے میں جب بیک دین پی ٹی سے بھی پہلے میں ایف ایس سی میں ہوتی تھی، تو اگر میرا انسٹاگرام کوئی اکاؤنٹ تھا اور میں اسکرول کر رہی تھی تو اتنی زیادہ یہ لیکچرز نہیں آتے تھے کہ کوئی ایک ہی ہٹ کر جائے مجھے اور میں ٹھیک ہو جاؤں. نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حرام والی زندگی بھی گزار رہا ہے اور وہ نان پریکٹسنگ بھی ہے، اس کی بھی فیڈ پہ کچھ نہ کچھ خیر آتی ہے. تو یہ کہ یعنی اب کے ٹائم میں جو یوتھ ہے اس میں وہ سینس آف اویئرنیس آ رہی ہے جو کہ بڑوں میں بھی نہیں ہے. اور یہ جو فکر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو آج کے نوجوان کی فکر پتہ ہے، پریکٹسنگ ہونے کے بعد ان کی اپنی باقی لائف نہیں ہے، ان کی اولاد ہے. یہ کبھی ہمارے ماں باپ میں، کبھی ان کی جوانیوں کے ٹائم پہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہوگا کہ ان کو فوراً فکر لگی ہوگی یار ہماری اولاد کا کیا ہوگا. تو یہ ہم لوگوں میں ایک سینس آئی ہے کہ اچھا، کیونکہ ہم نا فتنوں سے اور گناہوں سے ایکسٹریملی ایکسپوز ہوئے ہیں. ہمیں پتہ چلا یار اس طرح کے بھی گناہ ہوتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ جو اگلی جنریشن آئے گی اس پہ تو ڈبل ٹرپل ہوگا، اس کا کیا ہوگا. تو یہ ہے کہ خیر والی جو ایک جنریشن ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور الحمدللہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے وہ جو ایک سورس تھا نا شر کا، جو کہ موبائل تھا، جو کہ یہ سوشل میڈیا تھا، وہاں پہ اب خیر بھی اتنی کوانٹٹی کی آ گئی ہے. اور تھرو آل دیز پلیٹ فارمز اینڈ ان سب چیزوں کے تھرو، تو الحمدللہ ان چیزوں کے تھرو بہت افیکٹ پڑا ہے. اور لیکن وہی ہے کہ پھر گناہ بھی اتنا ہی آگے جا رہا ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے، تو یہ آپ کی ہی چوائس ہے. بالکل، کہ آپ اپنی چوائس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو حکمت اور ایک اللہ نے آپ کو جو ایک اب دیکھیں نا، ہم لوگ اکثر تو یہ بھی ہوتے ہیں نا کہ جی قسمت پہ ڈال دیتے ہیں، اچھا جی شاید میری نا لکھا یہ ہوا تھا، یہ نہیں پتا کہ یہ قسمت بھی ہم نے خود ہی اپنی لکھوائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے. بہت ایک میں نے آپ سے ایک اچھی بات بھی آپ نے بتائی نمرا، میں نے آپ سے ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ بڑی موٹیویشنل بات ایک پوچھنی ہے. آج کل ہمارے ہاں ہم پیسے جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے جو دین کی سب سے بڑی پامالی ہوتی ہے وہ 2 اوقات میں ہوتی ہے. وہ ایک ہے کہ جب وفات ہو جاتی ہے کسی فیملیز میں یا شادی ہو جاتی ہے، تو ہم دین کو رکھ کے اس میں جو ہے نا اس کی میں کہتی ہوں مذاق بھی ہم اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم سبھی اس میں شامل ہیں. آپ کی شادی میں نے سنا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بہت ایک اچھے طریقے سے کی ہے، اور آپ نے اس کو ایک ایگزامپلری شادی بنایا ہے. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ ہمارا فلسطین کے لیے آپ نے ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو تھیم بنایا. آپ اپنی جو ریسنٹلی ماشاءاللہ آپ کی شادی ہوئی ہے اس کی تھوڑی ساری ایکسپلینیشن ہمیں دیں، آپ نے کیا کیا کیا. اور دیکھیں نا، میں کہتی ہوں کتنا آسان ہے، آپ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، یو ڈیڈ اٹ. ونس یو ڈیڈ اٹ ماشاءاللہ، وائی کانٹ ایوری ون آف اس ڈو دیٹ. تھوڑی شادی کی تفصیل بتائیے. پہلا تو کریڈٹ میں اپنے ہسبینڈ کو دوں گی، کیونکہ ہی واز دا ون ٹو انیشیٹ آل آف دیز تھنگس. تو ہم دونوں کو نا آلریڈی پتہ تھا کہ ہم دونوں پیلسٹائن کو لے کے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو یہ تھا کہ ہماری جب ڈیٹ فکس ہو گئی پھر یہ فکر آ گئی کہ اچھا اب شادی کس طرح کرنی ہے. کیونکہ اب میں اور جو میرے ہسبینڈ ہیں، ہم لوگ آپ سمجھ لیں ایک طرف تھے،
ہماری سوچ ایک طرف تھی, ہمارے پلانز ایک طرف تھے, اور باقی پوری فیملی ایک طرف تھی. اچھا. تو اٹ واز Everybody wanted to have it in a usual way that every wedding is. ایگزیکٹلی سب کا, کیونکہ کہیں نہ کہیں نوفل واز دا لاسٹ بردر ان ہز فیملی, اور میں اپنی فیملی کی سب سے چھوٹی آخری بچی تھی. تو میرے اوپر بھی سب نے اپنے پورے وہ کرنے تھے, اور ہاں نوفل کی طرف بھی اس طرح کا سین تھا. اب پھر یہ تھا کہ ود ان دا حلال باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہوئی ہیں, ان میں نے اور نوفل نے کنورسیشن کی کہ ہمارے کیا پلانز ہیں شادی کو لے کے, بہت پریکٹیکلی. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ یعنی ہم لوگوں نے ایونٹس کو ڈسکس کیا. یہ تو ہم لوگوں کو پتا تھا کہ مہندی وغیرہ والے سین تو ہونے ہی نہیں ہیں, اور میوزک تو ہونا ہی نہیں ہے, یہ تو ہم لوگوں کا بالکل فل اینڈ فائنل اس طرح تھا. دین ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم نے مینلی دا فرسٹ کال وی ہیڈ شادی کی ڈسکشنز میں, اس میں ان کے اور میرے پوائنٹس ہمیشہ سیم ہوتے تھے کہ اچھا وہ بھی وہی ڈسکس کریں اور میں بھی وہی ڈسکس کر رہی ہوں. وہ یہ تھا, ایک تو فوٹوگرافی ہمارا مین تھا کہ ہم نے فوٹوگرافی نہیں کرانی, کیونکہ وہی ہے, میں نے یہ چیز بیک دین میرا خیال ہے 2 سال پہلے مجھے تھوڑا زیادہ سیکھنے کو ملی کہ ایک دفعہ میری ایک بیسٹ فرینڈ کی شوٹ پہ میں تھی, اور وہ جو میل فوٹوگرافر تھا وہ آرام سے اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے اور اس کے اوپر کمنٹس کر رہا ہے, اور مطلب یہ میں نے یہ ماحول دیکھا, اور اس پہ مجھے ریئلائز ہوا یہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب ایک لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور ایک لڑکا ہی فوٹوگرافی کر رہا ہے, اور لڑکی پوری زندگی میں اتنی پیاری نہیں لگی جس دن اس دن پیاری لگ رہی ہے, اور ایک لڑکے کو پوری الاؤنس مل رہی ہے ایک محرم کے پریزنس میں کہ انجوائے ہر ان لائک اپنے وے میں. تو یہ میرا فل کانسیپٹ تھا کہ بھائی فوٹوگرافی تو نہیں ہونی, اور نوفل کا بھی یہی تھا کہ ہم نے فوٹوگرافی نہیں کروانی. دین ہمارا یہ تھا کہ آئیڈیلی ہم نے جو سوچا تھا, بہت چیزیں تھیں جو ہم نے آئیڈیل سوچی تھیں, لیکن پھر فیملی اور مطلب میانہ روی کا ایک رستہ نکل گیا ہم لوگوں کا. ہم لوگوں کا آئیڈیل یہ تھا کہ مسجد میں نکاح ہو اور اس کے بعد بس ولیمہ ہو, ٹھیک ہے, مسجد میں نکاح, رخصتی وہیں سے, اور ولیمہ. پھر لیکن کچھ چیزیں فیملی کی ماننی پڑی, فیملی کی, مطلب کیونکہ مہمان وغیرہ بھی تھے, تو میرے بابا کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں, کھانا ایٹ لیسٹ مجھے کھلانا ہے مہمانوں کو. تو شروع میں وہی نوفل نے تھوڑی سی ریزسٹینس دی کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ یہ اسی طرح ہو اور یہ وہ سارا, لیکن خیر اینڈ پہ یہ ہوا کہ صرف یعنی جو کھانے والا سین ہوتا ہے نا وہ ہوا. یعنی وہی ہمارا مسجد میں ہی نکاح ہوا, اور وہاں سے اس کے بعد ایک کھانے کی جگہ پہ ہم لوگوں نے یعنی وہ سارا کھانا وغیرہ ہوا, اور مجھے رخصتی بھی باقی میلز کے سامنے نہیں کرنی تھی. یہ بھی میرا ایک تھا کہ میں نے جس طرح بارات کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ وہی اور لڑکی جا رہی ہے, سارے ارد گرد سے مرد آ رہے ہیں, فیملی آ رہی ہے, وہ بھی میں نے نہیں کرنا تھا. تو یہ بھی میں نے کہا ہوا تھا کہ میں نے گھر سے اپنے محرموں کے اندر رخصت ہونا ہے. پھر ہم لوگ گھر پہ آئے, اور گھر پہ جو ہے وہ اپنی جو میرے محرم ہیں ان کے ہی انڈر میں رخصت ہوئی چپ کر کے. اور مطلب ایسا تھا کہ کسی کو بھی, میرے نیبرز میں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ شادی ہو رہی ہے, اور نوفل کی طرف بھی اسی طرح تھا کہ ان کی بھی اتنی سمپلسٹی میں سارا کچھ ہوا تھا, ان کی بھی فیملی میں اس طرح ہوا تھا کہ کسی کو ارد گرد اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے. وہ ڈھول ڈھمکا لائک کچھ بھی نہیں تھا. پھر ولیمے کا دن تھا. اچھا, اس سب میں مین جو چیز ایک اور تھی جو میں نے کرنی تھی, میرا تھا کہ میری فوٹوگرافر تو میں نہیں بلوا رہی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ کسی کے موبائل میں میری پکچر نہ ہو. یہ میرا نا سر کا درد تھا, اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی ماما کی اتنی وہ کیا نا, مطلب ماما ایک ٹائم پہ شی واز ڈن ود می, مطلب شی واز ڈن ود می کہ میں تھک گئی ہوں, اور پھر اس طرح نا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ اس کے لیے میں نے اپنی ماما کو کہا تھا کہ اپنے ہر رشتہ دار کو یہ بتا دیں کہ نمرہ کی پکچر کوئی بھی نہیں لے گا. تو اسٹل آئی ڈونٹ ٹرسٹ دا رشتہ دار, تو میں نے احتیاطاً ایک ویل کیری کیا, اور اس ویل میں مطلب بہت زیادہ میرا فیس ریویل نہیں ہو رہا تھا, میرا پردہ مینٹین ہو رہا تھا. تو یہ کہ ویل تھا جو میں نے ایک اور, حالانکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی شادی پہ ویل بھی لوں گی, تو یہ تھا. اور وہ بھی صرف میں نے احتیاطاً ہی لیا تھا پکچر سے بچنے کے لیے. تو وہ جو ایک کلچر ہے نا کہ کسی کی شادی ہوئی ہے اور کسی کی بیٹی کی پکچرز ہر واٹس ایپ گروپ میں جا رہی ہیں, دس واز سم تھنگ جو میں اپنی شادی پہ نہیں چاہتی تھی.
تو یہ تھا کہ میرے ہر رشتہ دار کو بہت سختی سے منع تھا کہ میری پکچر نہیں ہوگی جس طرح میں. اور پھر ایک اور چیز کہ میں نے اسٹیج سیٹنگ نہیں کرائی تھی کہ اسٹیج پہ نہ میں بیٹھوں گی, کیونکہ اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے, یو آر ڈسپلےئنگ دا ویمن اینڈ پھر یو آر الاؤنگ ایوری موبائل کہ وہ پکچر لے لیں. کوئی اسٹیج سیٹ نہیں تھا. اور پھر میں نے برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی, اگر کسی نے ملنا ہے وہ وہاں پہ آ کے مجھ سے ملے اینڈ خلاص. برائڈل روم میں بھی کچھ میرے رشتے دار آئے جنہوں نے کہا کہ نمرا پکچر لے لیں, پھر میں نے ان کو وہاں پہ بھی منع کیا. اور یعنی کہ یہ والے سارے سچویشنز ہوئے. اور وہی پھر ولیمے کا دن آیا, اور ولیمے کے دن بھی مطلب نوفل نے ہمیشہ مجھے بہت کمفرٹ زون دیا کہ یعنی جسٹ ڈو اٹ یور وے, دا وے یو وانٹ اٹ ٹو بی, اور سارا کچھ نا. تو ہی ہیز آلویز بین ویری سپورٹیو میری ہر چوائس میں. مطلب شادی کے مجھے یاد ہے کہ میرے بہت اس طرح کے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں چاہتی تھی کہ ایسی ہوں, تو ہمیشہ ہی واز لائک کہ اچھا آپ جیسے کہہ رہی ہیں ویسے ہی ہوگا, اور اس طرح نا مطلب ایک بہت زیادہ سپورٹیو. تو ولیمے کے دن ایک تھوڑی سی چیز ہوئی کہ جس میں نا بالکل اینڈ ٹائم پہ تھوڑا سا پلان اس طرف جا رہا تھا کہ اسٹیج پہ شاید میں بیٹھوں. مجھے وہیں پہ پریشانی لگ گئی کہ میں اینڈ ٹائم پہ کیسے وہ کیری کروں گی. لیکن پھر الحمد للہ یہ ہوا کہ بس یہی تھا, کیونکہ مہمانوں سے ملنا تھا جو میرے ان لاز میں تھے ان کا تھا, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مینیج کروایا کہ نہیں ہوا. مطلب میں نے پھر بھی اس میں ولیمے کے دن بھی میں نے پورا ویل کیری کیا, اور اسی میں ہی میں مہمانوں سے ملی. تو یہ میری ایک بہت بڑی میں اپنے لیے اچیومنٹ ہے کہ کوئی کسی واٹس ایپ گروپ میں میری پکچر نہیں ہے. دس واز مائی گول میری شادی کا. اور باقی اس میں نے جو ولیمے کے دن بھی میں اپنے آپ کو کہہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہر چیز جو ایک خواب لگ رہی تھی نا کہ کیسے ہوگا, ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ سچویشن ہی ایسے کریٹ کر دی کہ وہ چیز ویسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہیں نا بہت زیادہ. اور آپ کی پراپر سیگریگیشن تھی, میلز اور فیمیلز کی, پراپر سیگریگیشن, نو ٹھیک ہے. اور مطلب ماشاءاللہ اس میں یہ تھا کہ جیسے آپ نے تھیم بھی رکھا ہوا تھا کوئی فلسطین کے لیے. تھیم یہ تھا کہ نا پراپر نوفل کی طرف سے, اگین ایوری تھنگ واز فرام نوفل سائڈ الحمد للہ. نوفل نے پراپر ہماری جو بد بھی تھی نا, وہ بد کے بھی باکسز تھے, اور اس باکس کے اراؤنڈ پیلسٹینین فلیگ تھا, اور اس کے اوپر نوفل اینڈ نمرا تھا. تو ایک نوفل نے یہ چیز کی. پھر بیجز تھے پراپر جو وہاں پہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. پھر وہ جو ٹول کٹ ہے مشن پیلسٹائن کی, وہ بھی وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی. پھر یہ کہ خفیہ تھیم تھا ہمارا ولیمے کا, اور وہ تھا. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نکاح کے دن جب واپس آئے نا, میں جب رخصت ہو گئی اور ان کے گھر آئی, تو وہاں پہ بھی اس دن نا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے لیے جو ویلکمنگ بوکیز تھے نا, وہ بھی نوفل نے پیلسٹینین خفیے کے اندر کیے ہوئے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو مجھے ان کی بھی بہت اچھی لگیں. اور مطلب یہ چیزیں تھیں جن میں نے ہم لوگوں نے تھوڑا اس طرح کیا. ماشاءاللہ بہت. دیکھیں بات پھر وہی آ گئی کہ when there is a will there is a way. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خاص طور پہ ہم اللہ کی خاطر کوئی نہ کچھ سوچ لیتے ہیں تو رستے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں, لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ راضی کر دیتے ہیں, دل بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں, ساز و سامان بھی ویسا ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ایک انٹینشن ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کی طرف چل سکیں. ہماری یوتھ کے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک ریولیوشنری چینجنگ جو آ رہی ہیں, وہ بھی اس چیز کو مانیں, ہمارے بڑے بھی مانیں, ہم بھی مانیں. اور اس میں نا بس ایک چیز جو میں اس ٹائم پہ ہائی لائٹ کرنا بھول گئی کہ شروع میں تھوڑی سی ہم نے ریزسٹینس فیملی کو لے کے دیکھی تھی, لیکن پھر ہماری فیملی نے ہمیں بہت سپورٹ بھی کیا. ٹھیک ہے, یعنی میری فیملی میں مجھے بھی ایک واقعہ چھوٹا سا ہے یاد آیا کہ میری شادی کے بعد نا ہماری اپنی بہت پرسنل جو صرف میرا امیڈیٹ گروپ ہے نا فیملی کا, اس میں بھی پکچر بھیج لے کے. تو میرے بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے نمرا یہ پکچر بھیج, حالانکہ وہ صرف میرے بہن بھائیوں کا ہے. تو میں نے کہا بابا بھیج دیں. تو یعنی ہماری پھر نا مطلب they did understand everything, they did understand it at the end of the day. اور نوفل کی فیملی نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا اس بارے میں. دیکھیے وہی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ رستے بناتے ہیں, اور اللہ نے بنا دیے ماشاءاللہ آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر نمرا, اٹ واز ویری پروڈکٹیو, ویری نائس میٹنگ یو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آپ کی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کی, اور ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ. So very nice of you. Hope to meet you again inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum.